الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر تم نہیں لڑتے جو دعائیں کیا کرتے ہیں، اے پروردگار ہم کو اس شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں اور لے جا، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار مقرر فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، برادران عزیز، عام اسلوب سے ہٹ کر آج میں نے قرآن حکیم سورہ نساء کی آیت نمبر 75 تلاوت کی ہے. اس کے ترجمے میں جو کچھ آپ نے سن لیا، مضمون کا اندازہ بھی فرما لیا ہوگا. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں
دنیا کے بیشتر ممالک میں مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ خصوصاً ہمارے پڑوس میں یعنی ہندوستان میں پہلے تو کشمیر سے آغاز کیا گیا، اب پورے ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ وہ کچھ ہو رہا ہے جس کا تذکرہ کرنے سے بھی زبان لڑکھڑاتی ہے اور دل کو اذیت پہنچتی ہے۔ اور یہ ایسی چیز نہیں کہ اس سے دنیا کے عام انسان بے خبر ہوں۔ اب تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے دنیا کی ہر چیز سامنے آ چکی ہے۔ جو کچھ دہلی میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا تذکرہ کرنا بھی دل کو درد پہنچتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر انسان کا ضمیر مر نہ گیا ہو تو یہ سب کچھ دیکھ کر یا جان کر پھر کوئی مسلمان سکون کی نیند سو نہیں سکتا اور چین و آرام سے بیٹھ نہیں سکتا۔ وہ ہمہ وقت کچھ کر نہیں سکتا لیکن ہمہ وقت ذہنی اذیت میں مبتلا ہوتا ہے، جیسے کہ اس کے گھر کے اندر کوئی آدمی مر گیا ہے، موت واقع ہو چکی ہے، تو اگر کسی گھر میں ماتمہ ہو جائے تو گھر کا آدمی بھی زندہ ضمیر ہے تو وہ ہر وقت صدمے سے دوچار ہوتا ہے۔ ملت اسلامیہ کا کوئی فرد اگر اس کا ضمیر زندہ ہے تو روئے زمین پر جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے کوئی مسلمان اپنے گھر کے اندر سکون سے نہیں بیٹھ سکتا۔ یوں تو عرصے سے ہندوستان کا ہندو مشرک مسلمانوں کے لیے انہوں نے عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا، لیکن اس سے پہلے ایک اور ملک جو قریب ہی ہے جسے برما کہتے ہیں، برما کے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا ہے اس کو نہ تو میں بیان کر سکتا ہوں نہ اس کی تصویر کشی کر سکتا ہوں۔ تصویریں ہم نے دیکھی ہیں، پرنٹ میڈیا پر جو مسلمانوں کی جلی ہوئی لاشیں دیکھی ہیں، ہزاروں کی تعداد کے اندر مسلمانوں کی جلی ہوئی لاشیں پڑی ہیں، لیکن نام نہاد ایک ایٹمی ملک جس کا نام پاکستان ہے، نام نہاد مسلمان ملک جس کا نام پاکستان ہے، نام نہاد مسلمان ملک جس کا نام بنگلہ دیش ہے، ذرا بھی ٹس سے مس نہیں ہوئے برما کے ان مظلوم مسلمانوں جن کی شاید تاریخ عالم میں نظیر نہیں ملتی۔ مظالم کی داستان تو بہت پرانی ہے، لیکن برما کے مسلمانوں کو جس انداز سے تحت تیغ کیا گیا اور جس طرح قتل کیا، جس طرح ان کی لاشیں جلائی گئیں، ایک نہیں، دو نہیں، 10 20 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں میدان بھرے ہوئے ہیں۔ لیکن ابھی تک آپ حضرات کے علم میں ہے، میں بھی یہیں رہتا ہوں، کہ ہمارے پاکستان کا منافق طبقہ جو اوپر کی کرسیوں پر بیٹھا رہا ہے، میں صرف انہی کی بات نہیں کر رہا، اس سے پہلے بھی یہی صورتحال تھی، اپنے اقتدار کو بچانے کی خاطر منافقین جو خدا کا عذاب بن کر ہم پر مسلط ہوتے رہے ہیں، اور انہیں کسی طرف سب کچھ جانتے ہوئے بھی مسلمانوں کے حق میں آواز نہیں اٹھائی۔ بلکہ حالیہ ایام میں جب ہندوستان کی اس ظالم درندہ حکومت نے کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم کا آغاز کیا ہے، عین انہی ایام کے اندر عرب دنیا کے کچھ بے غیرتوں نے، بے حس اور بے ضمیروں نے میرے لیے مذمت، میرے پاس مذمت کے الفاظ نہیں کہ میں ان الفاظ کے ساتھ ان کا تذکرہ کروں، باقاعدہ ہندوستان کا وہ درندہ جسے مودی کہتے ہیں اس کو ایوارڈ دیے ہیں، اس پر ایسے لوگوں پر خدا کی کھربوں لعنتیں ہوں۔ ہندو تو ملعون ہے ہی،
یہ نام نہاد مسلمان کہلانے والا ان پر خدا کی اربھا لانتے ہوں۔ اس قدر بے غیرت اور بے حمیت اور بے حس ہو چکے ہیں کہ باقاعدہ اس خطے کے اندر مندر بنائے جاتے ہیں اور اس کو عین انہی دنوں کے اندر ایوارڈ دیے جاتے ہیں۔ ہم کیا کہیں، یہ مسلمان ہیں؟ منافق کسے کہتے ہیں؟ اس کے پیشانی پر لکھا ہوتا ہے۔ میں اللہ کی کتاب ہاتھ پہ رکھ کر یہ کہتا ہوں کہ مدینے کے منافقین جن کی مذمت قرآن کریم کے اندر آتی ہے وہ ان سے بدر جہاں بہتر تھے۔ ان کو یہ شرف تو حاصل تھا کہ وہ مسجد نبی میں مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ انہیں یہ شرف حاصل تھا کہ وہ اپنی آنکھوں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے تھے۔ انہیں ہم نہ کافر کہہ سکتے ہیں نہ مسلمان کہہ سکتے ہیں۔ تو پھر ایک ہی شک متعین ہو جاتی ہے کہ یہ پکے منافق ہیں۔ منافق اسی کو کہتے ہیں جو بظاہر اسلام کا اظہار کرتا ہے لیکن اندر سے مسلمان نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، اس وقت میری ناقص فہم میں ایک آدھ ملک کو چھوڑ کر، یعنی اس کے حکمران کو چھوڑ کر پوری دنیا کے اندر مسلمان حکمران نہیں ہے۔ جس کو مسلمان کا درد نہیں ہے، مظلوم مسلمان کا درد نہیں ہے، وہ کیسا مسلمان ہے؟ قرآن سچا ہے تو پھر یہ مسلمان نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما۔ قرآن کریم سورہ نساء اس کی آیت نمبر 138 139 گھر جا کر دیکھ لینا۔ بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، منافقوں کو دردناک سزا کی بشارت دے دو۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو مسلمانوں کو چھوڑ کافروں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا اعلان ہے۔ زمین و آسمان بدل سکتی ہے، خدا کے فیصلے بدل نہیں سکتے۔ ایسے بے شمار منافقین دوغلے دنیا میں آئے اور پیوند زمین ہو گئے، نام و نشان مٹ گیا، کوئی نام لینے والا بھی نہیں۔ لیکن جنہوں نے اسلام کو دل و جان سے اپنایا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہی اور اب جانیں قربان کر دی، آپ 1500 سال کے بعد بھی روئے زمین پر ان کا نام چمک رہے ہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر 2 صحابی انصاری ہیں، باپ بیٹا، حضرت سعد اور ان کے والد حضرت خیثمہ رضی اللہ عنہما۔ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل فرمائی کہ نکلو، تو دونوں باپ بیٹا تیار ہو گئے۔ باپ نے فرمایا کہ تم گھر میں رہو، مجھے جانے دو۔ بیٹا کہتا ہے ابا جان، دنیا کا کوئی معاملہ ہوتا تو میں ہر معاملے میں آپ کو ترجیح دیتا کہ یہ جنت کا معاملہ ہے، جنت کے معاملے میں آپ کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ چنانچہ قراندازی کی گئی، قراندازی کی گئی، قراندازی میں بیٹے کا نام نکلا اور بالآخر وہ غزوہ بدر میں شہید ہو گیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے، بیٹا وہاں شہید ہوتا ہے، باپ پھر احد میں شہید ہوتا ہے۔ یہ خاندانی مسلمان نہیں تھے، بعد میں کلمہ انہوں نے پڑھا تھا، لیکن کلمہ صرف زبان پر نہیں تھا، ان کے خون کے ساتھ ان کے جسم کے رگ رگ میں سرایت کر گیا تھا۔ ان کے نزدیک دنیا کی ہر راحت سے، ہر عزت سے بڑی عزت دین میں تھی۔ غزوہ احد کے شہداء میں سے ایک حضرت سعد بن ربیع کا تذکرہ آتا ہے کتابوں کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ زخمی
مسلمانوں میں جا کر دیکھو، حضرت سعد بن ربیع زندگی کی آخری رمقیں تھیں، وہ صحابی جب گزر رہے تھے ان کے پاس سے، ان کو کہا کہ رسول اللہ کو میرا سلام کہنا۔ وہ پڑے ہوئے میدان کے اندر، آخری رمقیں ہیں زندگی کی، اور ساتھ کہنا کہ انی اجد ریح الجنہ، مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور ساتھ کہنا میرے قبیلے انصار کو پیغام دے دینا کہ تمہاری موجودگی کے اندر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اذیت پہنچی، کوئی تکلیف پہنچی، تو پھر خدا کے سامنے تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ یہ بھی لوگ تھے میرے دوستو۔ ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں، تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے بارے میں فیصلہ خود کریں، کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ ہم کیا ہیں، کس مقام پر کھڑے ہیں؟ کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہماری ذمہ داری یہ نہیں؟ کیا خدا کا قرآن کا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مسلمانوں تمہیں کیا ہوا، تم خدا کی راہ میں قتال نہیں کرتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، اور ان کمزور اور بے بس مردوں کی خاطر قتال نہیں کرتے، ان عورتوں کی خاطر قتال نہیں کرتے، ان مظلوم بچوں کی خاطر قتال نہیں کرتے۔ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا، جو دعائیاں دے رہے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية، یا اللہ اس شہر سے، اس علاقے سے، اس بستی سے ہمیں نکال دے جو ظالموں کی بستی ہے، جو ہم پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، یا اللہ کوئی ہمارا مددگار کھڑا کر دے۔ وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، کوئی حامی بنا دے۔ جب تک دنیا میں مسلمان تھے، تعداد تھوڑی ہونے کے باوجود بھی کوئی ان پر غلبہ نہیں پا سکا۔ غزوہ بدر پوری دنیا کے سامنے ہے، مسلمانوں کے پاس صرف 8 تلواریں ہیں، 313 ہیں، مقابلے کے اندر 1000 کا لشکر ہے، اور ہر قسم کے ہتھیار سے لیس ہے۔ تاریخ کی آنکھوں نے وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ چند ہی گھنٹوں کے بعد پھر دیکھا کہ وہ کفر کا سرغنہ ابو جہل اپنی پارٹی کے 70 جہنمیوں کے ساتھ جہنم رسید ہوا ہے، اور 70 کو مسلمانوں نے گرفتار کیا، اور مسلمانوں میں صرف 14 شہید ہوئے۔ آپ حضرات اگر آپ کو لے جائے پروردگار عالم، غزوہ بدر کے راستے سے مدینہ طیبہ جائیں، وہاں رک کر مسجد عریش میں نماز پڑھیں، وہاں وہ کتبہ دیکھیں 14 شہداء کا، 2 جگہوں میں رکھا ہے وہ کتبہ شہداء کا جو بدر کے مقام پر شہید ہوئے، تو ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ صرف 14 مسلمان شہید ہوئے ہیں، 70 جہنمی ابو جہل سمیت اس کی پارٹی کے لوگ جہنم رسید ہو گئے، اور 70 کو مسلمانوں نے گرفتار کیا، ایک مسلمان بھی گرفتار نہیں ہوا، صرف 14 مسلمان شہید ہوئے۔ ان کے پاس ہر انسان کے پاس تلوار بھی موجود ہے، نیزہ بھی ہے، تیر بھی ہے، بھالا بھی ہے، زرہ بھی ہے، اور یہاں صرف 8 تلواریں ہیں۔ مسلمان کے اندر ایمان کا جذبہ ہو، دنیا کی کوئی قوت اس کو زیر نہیں کر سکتی۔ یہ انسانی تاریخ گواہ ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم خدا کے دین کے مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے، پھر خدا تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، خدا تمہاری مدد پر آ جائے گا، دنیا کوئی قوت تم پر غالب نہیں آ سکتی۔ کیا یہ خدا کا فیصلہ غلط ہے؟ مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ جس کا نام پاکستان ہے، جو اسلام کے نام پر بنایا گیا، اس میں اسلام کی مٹی پلید کی جا رہی ہے۔ اس وقت پاکستان پڑوس کے اندر مسلمانوں کے لیے جہنم بنا دیا گیا، ہندوستان، لیکن پاکستان کے حکمران، یہاں کے عوام، یہاں کا بااثر طبقہ
چین کی نیند سو رہے ہیں، کرکٹ کے کھیل ہو رہے ہیں، میدان سجائے جا رہے ہیں، اور کرکٹ ایک عذاب ہے، جب لاہور میں ہوتا ہے تو لاہوریوں کے لیے عذاب بن جاتا ہے، راستے بند ہو جاتے ہیں، دوسرے شہروں کا حال مجھے معلوم نہیں، یہ عذاب ہم پر یکے بعد دیگر مسلط کیا جا رہا ہے، لیکن ہماری بے حسی کا بھی یہ عالم ہے کہ ہم احتجاج نہیں کرتے، اور اب تو خیر سے عورتوں کی دوڑ لگائی جا رہی ہے، اب دن رات آپ کا پرنٹ اور سوشل میڈیا اس پر یہی بات ہو رہی ہے، الیکٹرانک میڈیا پر یہ تبصرے ہو رہے ہیں، کھل کر واضح طور پر اعلان کرو، اگر مسلمان ہو تو مسلمان کی خاتون کو یہ اجازت نہیں ہے۔ قرآن پڑھ کر دیکھ لیں، 59ویں نمبر کی آیت ہے سورہ احزاب کی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے پیغمبر اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے، مسلمانوں کی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے، گھر سے باہر نکلے بامر مجبوری تو پھر نقاب کر کے نکلے، اچھلنے کودنے کے لیے نہیں، کرکٹ کھیلنے کے لیے نہیں، ہاکی کھیلنے کے لیے نہیں، اگر نکلنا بھی ہے تو بڑی چادریں اپنے اوپر لٹکا کر نکلیں، ذالک ادنیٰ یعرفن فلا یؤذین، اس طریقے سے وہ پہچانے جائیں گے کہ یہ شریف زادی ہے، کہ مسلمان عورت ہے، باحیا عورت ہے، اس کو کوئی ستائے گا نہیں، لیکن یہاں توانائیاں صرف کی جا رہی ہیں، جتنا اسلام بیزار طبقہ ہے، پاکستان کا تمام اسلام بیزار اور کفر پسند طبقہ، وہ دن رات اپنی ذہنی صلاحیتیں صرف کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ کام ہونا چاہیے تاکہ دنیا کفر کو خوش کیا جا سکے۔ خدا ناراض ہوتا ہے تو کیا پرواہ، خدا ہے بھی کہ نہیں، اللہ کی ذات کہیں ہے بھی کہ نہیں، قطعاً اس کے کہ اللہ کی ذات موجود ہے، لیکن ان کے ذہنوں کے اندر کوئی تصور ہے بھی کہ نہیں، لیکن یہ سب کے سب مسلمان ہیں، کوئی ان پر روک ٹوک نہیں، کوئی قدغن نہیں۔ بے شرمی اور بے غیرتی اور بے حیائی کو فروغ دینے والے یہ امام، ان کو باقاعدہ سرپرستی کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے میرے دوستو، اللہ کا غضب جب آتا ہے پھر کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ دیکھ رہے ہیں کس حد تک یہ قوم بغاوت پر کمر بستہ ہوتی ہے، کتنی میں نافرمانی کر سکتی ہے۔ وہ ذرا سا جھٹکا جب دیتا ہے سب آبادیاں بربادیوں سے تبدیل ہو جاتی ہیں، تباہیاں پھر جاتی ہیں، ذرا سا جھٹکا۔ اس کا ایک منظر قرآن کریم کی ایک سورت میں یوں کہیں، یا ایھا الناس ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ ایک زلزلہ وہ بھی آئے گا جب اس دنیا کے نظام کو رب العالمین لپیٹیں گے، قیامت کا زلزلہ۔ اللہ فرماتا ہے شیء عظیم، بہت خوفناک چیز ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جب وہ آئے گا تو پھر ہر پیار کرنے والی، شفقت کے ساتھ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، اس کو اتنی اپنی پڑی رہے گی کہ اس کو یاد نہیں رہے گا کہ میرا بچہ کدھر گیا۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر حاملہ عورت ہے یا غیر انسانی مخلوق ہے، گھبراہٹ کے مارے اپنے حمل کو گرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اس موقع پر لوگوں کو یوں دیکھو گے جیسا کہ نشہ پیا ہوا ہے، مدہوش جا رہا ہے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، وہ نشہ نہیں پیا ہوگا، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، خدا کے عذاب کی شدت سے ایسا ہوگا۔ کیا یہ قرآن کریم میں موجود نہیں؟ پاکستان بنایا گیا تھا قرآن و سنت کے لیے،
اور اب تو پھر خیر سے مدینہ کی ریاست قائم کی جا رہی ہے۔ مدینہ کے اندر مدینہ کی ریاست قائم کرنے والے نے عورتوں کو دوڑایا بھی تھا، ان کے مقابلے بھی کرائے گئے تھے۔ مدینہ کی ریاست میں کرکٹ کے مقابلے میدان بھی سجائے گئے تھے۔ مدینہ کی ریاست میں جہاد کا کوئی تصور نہیں تھا۔ مدینہ کے ریاست والے پر جب قرآن نازل اس میں لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا ہمدرد اور مخلص مت سمجھنا، بعضهم اولیاء، بعض آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ لا تتخذوا بطانة من دونکم، غیر لوگوں کو اپنا ہمراز مت بناؤ۔ لا یعلونکم خبالا، وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کمی فروغ گزاشت نہیں کریں گے۔ ودوا ما عنتم، وہ چاہتے ہیں کہ تم ہر وقت کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا رہو۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی دشمنیاں، ان کی عداوتیں تو ان کے منہ سے چھلک پڑی ہیں۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور سینوں کے اندر جو عداوت چھپی ہے وہ کہیں زیادہ ہے۔ یہ اللہ اعلان کر رہے ہیں۔ مگر کیا ہم خدا کو مانتے ہیں؟ ہم جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں خدا کے فیصلوں کو مانتے ہیں؟ وہی ہوگا جو میرا رب چاہے گا۔ نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا۔ اگر اللہ نے مہلت دے رکھی ہے تو دماغ خراب نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کتنے حکمران آئے، کون نام پوچھنے والا ہے؟ یہاں یحییٰ خان آیا کہ نہیں آیا؟ کدھر ہے اس کی قبر؟ اس پوری قوم پر حکمرانی کرنے والے کی قبر بھی معلوم نہیں۔ یہاں سکندر مرزا بھی تھا، یہاں ایوب خان جیسا ڈکٹیٹر بھی تھا۔ قبر تو لوگوں کو معلوم ہوگی، لیکن کس حال میں ہے؟ کوئی دعائیں مغفرت کرنے والا ہے یا نہیں؟ میرے دوستو، جو میری بات سن رہے ہیں، خدا کے لیے اپنے دل اور دماغ کو اس جذبے سے خالی مت کیجیے، مر کر جانا ہے خدا کے سامنے۔ مت سمجھیں کہ یہ ذمہ داری اوپر بیٹھنے والے کرسی والوں کی ہے، ان کو تو خدا نے توفیق ہی نہیں دی۔ وہ یکے بعد دیگرے ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ پہلوں کے ذہنوں کے اندر بھی ایسا کوئی تصور نہیں تھا، ان سے پہلوں کے ذہنوں میں نہیں تھا، ان کے ذہن میں بھی نہیں، آئندہ خدا جانے۔ مسلمان مرتا ہے تو مرتا رہے، ذلیل ہوتا ہے تو ہوتا رہے، ان کی کرسیاں تو محفوظ ہیں۔ لیکن میں نے اور آپ نے مر کر قبر کے اندھیرے میں جانا ہے۔ ہم یہاں سے کیا تصور، کیا جذبہ لے کر جائیں گے؟ اس دنیا میں جتنی سانسیں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں، ان سانسوں کو ہم کس خیال سے، کس سوچ کے ساتھ گزاریں گے؟ کیا ہمارے ذہنوں کے اندر تصور ہے؟ ہمارے ذہن میں مسلمانوں کی ہمدردی کا جذبہ موجود ہے؟ ہمارے دل و دماغ کے اندر اس بات کا احساس موجود ہے کہ جہاد کا عمل ہونا چاہیے؟ یاد رکھیے، انسانی تاریخ گواہ ہے، مسلمان کی شوکت، مسلمان کا رعب، مسلمان کا دبدبہ صرف جہاد کے ساتھ ہوا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ جو ہم نے نعرے لگائے ہیں، اللہ ہمارے ایسا جذبہ بنا دے
آخری سانس تک اسی جذبے کے ساتھ جئیں اور اپنی بساط بھر اس کے لیے کوشاں رہیں۔ یہ ایک سچائی ہے دوستو، اس میں دوسری کوئی رائے بھی نہیں ہے۔ مکہ معظمہ میں جب تک مسلمان تھے، تھوڑا سا اپنے ذہن ادھر منتقل کیجئے، مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غالب حصہ گزرا ہے۔ کتنا گزرا ہے؟ 13 برس۔ 13 سال تک مسلمان مظلوم ہی تھے، مارے ہی کھاتے تھے۔ روئے زمین پر کسی خطے میں کسی کی مدد نہیں کر سکتے تھے، اور بالآخر جب اللہ کی طرف سے اجازت ملی سورہ حج میں، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان مظلوموں کو اب اجازت دی جا رہی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، گھبرائیں نہیں، اپنی تعداد کی قلت پر خوف زدہ نہ ہو، ذہن میں یہ بات رکھے، ان اللہ علی نصرہم لقدیر، اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ اور پھر اللہ نے مدد کی۔ بدر کا مرک آپ کے سامنے ہے، احد کا مرک آپ کے سامنے ہے۔ 700 مسلمان تھے، 3000 کافر تھے۔ احزاب کے اندر 3000 مسلمان ہیں، 24000 کفار ہیں۔ خیبر کے مارکے میں 1500 مسلمان ہیں، 20000 یہودی ہیں۔ اور پھر کیا تاریخ کی آنکھوں نے یہ سب منظر نہیں دیکھا کہ کدھر گئے وہ یہودی؟ پھر رہ سکے وہاں خیبر میں؟ یہ کس سبب سے؟ مسلمانوں کی طاقت بہت زیادہ تھی۔ 1500 مسلمان نے 20000 کو وہاں سے نکال دیا۔ یہ تعداد سے نہیں نکالا، جذبہ جہاد سے نکالا ہے۔ یہی بات میں کہہ رہا ہوں میرے دوستو، اگر ہم کچھ کر نہیں سکتے، دل کے اندر اس جذبے کو پالیں۔ ہم کر نہیں سکتے، اپنے بچوں کو یہ سبق دیں، وقت پڑنے پر جہاد کرنا پڑے گا۔ اگر پاکستان بننے کے ساتھ یہاں مغرب زدہ زندگی نہ گزاری ہوتی، یہاں کے حکمرانوں نے، یہاں کے کالجوں اور تعلیمی اداروں کے اندر وہی تعلیم نہ دی جاتی، یہاں کے ہر نوجوان کو جہاد کی ٹریننگ دی جاتی، آج کشمیری مسلمانوں کے ساتھ یا ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ یہ کچھ نہ ہوتا۔ یہاں تو ہر حکمران نے یہ سبق پڑھایا، جہاد دہشت گردی ہے، جہاد دہشت گردی ہے، جہاد دہشت گردی ہے۔ اس کے خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہندو کے دل میں جو خدا نے خوف ڈالا ہے کفر اور شرک کے سبب سے، یہ قرآن میں ہے۔ ان کی فوج، ان کا اسلحہ، ان کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اگر وہ رعب اور خوف نہ ہو، پاکستان پر چڑھائی کریں تو یہاں کوئی مزاحمت کی قوت نہیں ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ یہیں کی فوج پلٹن کے میدان میں ہتھیار اس نے ڈالے تھے، ڈھاکہ میں، کوئی یاد ہے کہ نہیں؟ اور کتنا عرصہ انڈیا کی جیل میں گزار کر آئے تھے۔ وہ جو ہتھیار ڈالنے والے تھے، اگر ان کے دلوں کے اندر جذبہ جہاد ہوتا، خدا کی قسم ہتھیار نہ ڈالتے۔ آج بھی میں یہ کہتا ہوں، اللہ ہی جانتا ہے کہ ہمارے مسلمان فوجیوں کے دلوں کے اندر وہ جذبہ ہے یا صرف نوکری کر رہے ہیں، کیونکہ اوپر کی سطح کے لوگوں کے دلوں کے اندر جہاد کا جذبہ نہیں، لیکن یہاں ہر مسلمان کو جہاد کا جذبہ دل میں رکھنا ہوگا۔ اب سن لے اللہ کے نبی کا فرمان، حدیث کی بہت ساری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، من ماتا ولم یغزو
ولم یحدث به نفسہ، مرنا سب نے ہے، اور کوئی شخص اس کی موت آئی نہ اس نے زندگی میں کبھی جہاد کیا نہ کبھی جہاد کا جذبہ لے کر مرا، مات علی شعبۃ من النفاق، وہ مسلمان کی موت نہیں منافق کی موت مرتا ہے۔ ہم نے مرنا ہے سب نے، اگر ہمارے دلوں کے اندر جہاد کا جذبہ موجود نہیں ہے تو پھر خدا کو ہماری کوئی ضرورت بھی نہیں۔ غزوہ احزاب سے شاید اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں، واپسی پر تھکے ہارے مسلمان پورے 1 مہینے کے محاصرے کے بعد اللہ پاک نے غیبی قوت کے ساتھ ایسی آندیاں چلائیں، تند و تیز آندیاں کہ مشرکین کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی ہنڈیاں الٹ گئیں، وہ دم دبا کر بھاگے اور مسلمان وہاں سے مظفر منصور آئے، لیکن تھکے ہوئے تھے بہت۔ آ کر انہوں نے ہتھیار کھول دیے، رسول اللہ سے انہوں نے ہتھیار کھول دیے، کپڑے بدلے، اتنے میں جبریل امین آ گئے، یا رسول اللہ آپ نے ہتھیار کھول دیے ہیں؟ ہم نے تو ہتھیار ابھی نہیں کھولے، فرشتوں نے ہتھیار نہیں کھولے، آگے جانا ہے بنو قریظہ کے پاس، ان کی غداری کا ان کو سبق سکھانا ہے۔ رسول اللہ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کے اندر مدینہ میں رہنے والا جو یہودی ہے یا کوئی بھی، اس نے مسلمانوں کے کسی دشمن کا ساتھ نہیں دینا، یہ تھا میثاق، لیکن انہوں نے غداری کی، انہوں نے در پردہ مشرکین کا ساتھ دیا۔ اللہ کو تو سب پتا ہے، جبریل امین آ کر کہتے ہیں ہم آگے جا رہے ہیں، ان کا بیڑا غرق کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ مسلمانوں لے کر آئیں۔ حضور نے فوری طور پر صحابہ کرام کو، وہ تھکے ہارے ہوئے تھے، پیغام دیا کہ نکلو جاؤ، بنو قریظہ پہنچنا ہے۔ دوپہر کا وقت ہے، زور کے قریب، فرمایا لا یصلین احمد العصر الا فی بنی قریظہ، عصر کی نماز بنی قریظہ میں جا کر پہنچنا پڑھنی ہے۔ ایسا ہی ہوا، اللہ اکبر۔ یہ قصے کہانیاں نہیں دوستو، سچائیاں ہیں۔ اگر نبی کو مانتے ہیں، نبی پر ایمان ہے، تو نبی کی ہر بات، نبی کا ہر عمل ماننا پڑے گا، ورنہ پھر منافقت تو متعین ہے۔ مدینے میں رہتے تھے، مدینے میں بھی تھے، لیکن پکے منافق۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ نے آسمان سے اعلان کر دیا، اللہ ان منافقوں کو کافروں کے ساتھ ملا کر جہنم کے اندر پھینکے گا۔ اور پھر بنی قریظہ سے مظفر منصور واپس لوٹے، 100 کے لگ بھگ ان کے گھرانے گرفتار ہوئے، مال و متاع مسلمانوں کے ہاتھ آیا، اور ان کے جتنے مرد تھے گرفتار ہوئے تھے، بالآخر انہی کے مقرر کردہ ایک منصف کے کہنے پر ان کو تحت طے کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کرے سعد بن معاذ ہمیں منظور ہوگا۔ سعد بن معاذ سے پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے۔ حضور نے بعد میں فرمایا کہ سعد بن معاذ کی زبان پر خدا نے جو فیصلے کرائے یہ اللہ کی وحی کے مطابق تھا، وحی اللہ کی ایسی ہی تھی۔ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے خیبر میں؟ 1500، اور یہودی کتنے ہیں؟ 20,000۔ کوئی ہے تناسب آپس میں؟ فتح کس کو ملی؟ مسلمانوں کو۔ کیوں ملی؟ تعداد کے ذریعے سے، رب کے فیصلوں کے ساتھ ملی ہے، جہاد کی برکت سے ملی ہے۔ وہ جہاد جو آج کے منافق کے ذہن کے اندر دہشت گردی ہے، نبی کی زبان میں وہ جہاد تھا، قرآن کی زبان میں وہ جہاد تھا۔ آپ لوگ مسلمان ہیں، آپ سے گفتگو ہو رہی ہے، ہم سب نے، ہمارا ایمان ہے کہ نبی سچے ہیں،
ہمارا ایمان ہے خدا کا قرآن سچا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا، ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے رب کے سامنے جانا ہے اور سرخ روح ہو کر جانا ہے۔ پھر اس جہاد کے جذبے کو اپنے دل کے اندر بھی رکھنا ہے، اور جب زبان کھلے اپنے عزیزوں دوستوں ملنے والوں کو تو ان کے ذہنوں کو یہی بات ڈالیں۔ اور یہ بات بھی سن لیں، ہمارے سیاستہ کی ایک کتاب ہے حدیث نسائی شریف، اس میں 2 روایتیں ہیں، ایک حضرت ابو ہریرہ سے اور دوسری حضرت ثوبان سے رضی اللہ عنہما۔ حضرت ثوبان والی روایت میں یہ ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عصابتان من امتی حررہم اللہ عن النار، میری امت کی 2 جماعتیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے جہنم سے رہائی کا پروانہ دے رکھا ہے۔ ان میں سے ایک جماعت اصابت تغزو الہند، ایک جماعت وہ ہے جو ہندوستان کے خلاف جہاد کرے گی، وہ اصابت تکون مع عیسیٰ علیہ السلام، دوسری وہ جماعت ہے جو قیامت کے دن میں عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دے گی اور یہودیوں کی بنیاد اکھیڑے گی۔ اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں، وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کے ساتھ جہاد کا وعدہ فرمایا تھا کہ ہندوستان کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ یہ فیصلے ازلی ہیں میرے دوستو، شاید کہ ہندوستان کا ہندو بنیا وہ یہ جو حرکتیں کر رہا ہے یہ آخری فیصلے ہونے والے ہیں، آخری فیصلے ہونے والے ہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ ہماری زندگی میں یہ سب کچھ ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند، رسول اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ فرمایا تھا کہ ہندوستان میں کا جہاد کرنا ہے۔ ان ادرکتها انفق فیہا مالی و نفسی، اگر میری زندگی میں ہو گیا تو میں اپنی جان بھی اس میں خرچ کر دوں گا اور اپنے مال بھی قربان کر دوں گا۔ اگر میں اس کے اندر شہید ہو گیا فَكُنْتُ أَفْضَلَ الشُّهَدَاء، میں افضل ترین شہداء میں سے ہوں گا، اور اگر میں بچ کر آ گیا فَأَنَا أَبُو هُرَيرَةُ الْمُحَرَّرُ، تو میں وہ ابو ہریرہ ہوں گا جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے رہائی کا پروانہ دے رکھا ہوگا۔ میرے دوستو، ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے یہ بات ہونی ہے، لیکن اللہ کے سامنے سرخ روح ہو کر جانے کے لیے پہلے سے اللہ کے نبی کی بات کو دل و دماغ میں جگہ دے کر اس کے مطابق سوچنا شروع کر دیں۔ اللہ کے ہاں عزتیں اسی کو ملیں گی جس نے اللہ کی بات مان لی، اللہ کے نبی کی بات مان لی۔ ابو بکر نے اللہ کی بات مانی، دنیا میں نہیں ہے لیکن آج تک اس کی عزت ہے، اگر وہ ہیں بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، سفر میں بھی ساتھ تھے، حضر میں بھی ساتھ تھے، غار میں بھی ساتھ تھے، مزار میں بھی ساتھ، کل جنت کے دار القرار میں بھی ساتھ ہوں گے۔ یہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کا صلہ۔ حضرت عمر نے اللہ رسول کی بات مانی، آج رسول اللہ کے قدموں میں لیٹے ہوئے۔ ابو جہل نے نہیں مانی بات، وہ اس گڑھے کے اندر دوسرے جہنمیوں کے ساتھ ڈال دیا گیا، وہاں آگ جل رہی ہے اور قیامت تک جل رہی ہوگی۔ جس نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات مان لی وہ دنیا میں بھی عزت سے رہا، اس کا تذکرہ بھی عزت کے ساتھ کیا جائے، قیامت میں بھی عزت کے ساتھ رہے گا۔
میرے دوستو، اپنی اولاد کو یہ سبق پڑھائیے. مت دیکھیے کہ اس وقت ہمارے ملک کی فضا کیا ہے. ملک کی فضا کی غالب اکثریت وہ مدینہ کے منافقوں والی ہے. ملک کی فضا میں غالب اکثریت اسلام بیزاروں کی ہے. یہاں آپ کو بڑا طبقہ ایسا ملے گا جو کفر پسند ہے اور اسلام سے نفرت کرتا ہے، لیکن آپ نے اس کو نہیں دیکھنا. آپ اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ سیدھا کیجئے. پھر میں کہتا ہوں ہر شخص اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ سیدھا کرے، کیونکہ تنہا ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے. تنہا ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے. بیوی ساتھ نہیں ہوگی، بیٹا ساتھ نہیں ہوگا، باپ ساتھ نہیں ہوگا، بھائی ساتھ نہیں ہوگا، دوست ساتھ نہیں ہوگا. تنہا ہم ہوں گے اور خدا کی ذات ہوگی. یہ ہر وقت ذہن میں رکھیں اور اسی جذبے کے ساتھ جئیں اور اسی کو آگے منتقل کریں. کیونکہ اوپر کے طبقات کی بے حسی اور مجرمانہ غفلت، ڈر لگتا ہے کہ خدا کا عذاب آئے تو ہم سب کے سب اس میں گرفتار نہ ہو جائیں. اس وقت جہاں کہیں خبر ہے تو صرف مسلمانوں کی مظلومیت کی ہے. برما میں تو مسلمان جل رہے ہیں، ہندوستان میں ہیں تو مسلمان جل رہے ہیں، فلسطین میں ہیں تو مسلمان مار کھا رہے ہیں، شام میں ہیں تو مسلمان مار کھا رہے ہیں، چائنا میں تو مسلمان مار کھا رہے ہیں. اب تو کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہی. اور چائنا کے درندے ان کے کپڑے اتار کر ننگے جسم کو مارتے ہیں. سوشل میڈیا سے آپ نے سب کچھ دیکھ لیا ہوگا. یہاں ہماری لب کشائی اس لیے نہیں ہوتی کہ ہمارے چائنا کے ساتھ خیر سے ہماری دوستیاں ہیں. مسلمان کی دوستی صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے اور اللہ کے لیے دشمنی ہوتی ہے. اللہ کے نبی کا فرمان سچا ہے. سن لیجئے، حضور نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جو کسی سے پیار کرتا ہے، محبت رکھتا ہے تو صرف اللہ کے لیے کرتا ہے. کسی سے بغض رکھتا ہے تو صرف اللہ کے لیے بغض رکھتا ہے. کسی کو کچھ دیتا ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے. ومنع للہ، اور اگر کسی سے کوئی چیز روکتا ہے تو صرف اللہ کی خوشنودی کی خاطر، اس شخص کا ایمان مکمل ہے. یہ میں آپ کو ناول نہیں سنا رہا میرے دوستو، اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان سنا رہا ہوں. میں نے کوئی بات میں نہیں سنائی سوائے قرآن و حدیث کے. میں قرآن کا خادم ہوں، نبی کا ادنا غلام ہوں، اور وہی سب کچھ میرے ذہن کے اندر ہے. جب تک میری زبان حرکت کرتی ہے، دل دھڑکتا ہے، یہی سناتا رہوں گا. خدا کی قسم، جو اطلاعات آتی ہیں کچھ نہیں کر سکتے. جیسے فارسی کا ایک محاورہ ہے، قار درویش برجان خیش، خود ہی اندر اندر جلتے رہتے ہیں، خود ہی صدمے سے دوچار رہتے ہیں. لیکن یہ دیکھتے ہیں یہ ایٹمی ملک کس لیے ایٹم بنایا گیا تھا؟ چٹنی بنا کر کھانے کے لیے. وہ ایٹم کہاں استعمال ہوگا؟ مسلمانوں کی حمایت میں نہیں. یہ فوج کس لیے ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پاکستان کا حکمران ٹولہ فوج کو بھی استعمال نہ کرے، ایٹم کو استعمال نہ کرے، صرف مجاہدین کو اجازت دے دے، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز چند ہفتوں میں ہم دنیا کا نقشہ بدلا ہوا دیکھیں گے. اور یہ دور کی بات نہیں، کس سے کہانیاں نہیں. افغانستان کے مجاہدین، افغانستان کے مجاہدین، تازہ باتیں ہیں. دنیا کے سب سے بڑی سپر قوت کہنے والی، وہ شیطانوں کی سب سے بڑی رہنما طاقت، وہ گھٹنے جوڑ کر ٹیک کر ان مجاہدین کے سامنے معاہدہ کرنے پر مجبور ہوئے ہیں. انہوں نے درخواست نہیں کی تھی، مجاہدین نے درخواست نہیں کی تھی کہ ہمارے ساتھ معاہدہ کریں. امریکہ کو اپنی ذلت نظر آ گئی تھی. 48 ملکوں کے ساتھ مل کر بھی ان نہتے
بے سر و سامان مجاہدین کو مغلوب نہ کر سکا، اس لیے کہ ان کے ساتھ خدا کی طاقت تھی۔ اور اسی بات کو ذہن نشین فرما لیجئے، قرآن کریم میں اللہ سب کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ نے بدر کا نقشہ کھینچا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ کیوں بھول جاتے ہو اس بات کہ خدا تمہاری بدر کے میدان میں مدد کر چکا ہے، تم تو بہت کمزور تھے۔ اور پھر اس نے اعلان کیا إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ۔ یہ ہمیشہ قانون سمجھ لیجئے، اللہ تمہاری مدد پر جب آئے گا تو دنیا کوئی قوت تم پر غالب نہیں ہو سکے گی۔ مجاہدین افغانستان کے ذہن کے اندر یہی تھا، خدا ان کی مدد کر رہا تھا، کون ان پر غالب آ سکتا ہے؟ انہوں نے درخواست نہیں کی تھی امریکہ سے کہ ہم تھک گئے ہیں، ہم بے سر و سامان ہیں، ہمارے پاس ہتھیار نہیں، ہمارے پاس کھانے کی چیزیں نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ معرکہ یرموک تاریخ کی کتابوں میں سب کچھ ہے۔ ایک موقع ایسا بھی آیا، غزن 60 وہم 60 الفن، 4 لاکھ رومی تھے، 37,000 یا 32,000 مسلمان تھے۔ اور ایک موقع ایسا بھی آیا تھا کہ صرف 60 مجاہد تھے، مقابلے میں 60,000 تھے۔ 60 مسلمانوں کے مقابلے میں 60,000 تھے۔ اور پھر ہوا کیا؟ صرف 10 مسلمان شہید ہوئے ہیں، اور ان 60,000 میں سے 10,000 جہنم رسید ہوئے رومی۔ یہ تاریخی سچائیاں ہیں۔ ان 60 مسلمانوں کو 60,000 پر کس نے غلبہ دیا؟ وہ کس جذبے کے ساتھ اتنی بڑی قوت کے ساتھ ٹکرنے گئے تھے؟ ان کے ذہن میں پہلے سے بھی تھا، ہماری طاقت نہیں، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ آج بھی ہر مسلمان یہ جذبہ دل کے اندر پال لے۔ تمام نوجوانوں سے میں کہتا ہوں، خدا سے دعائیں مانگے، یا اللہ جہاد والے عمل کو زندہ کر دے اور ہمیں موقع نصیب فرما۔ نہیں بس آپ صاحب یہ ایسا نہ کریں، ہماری کوئی حقیقت نہیں۔ خدا کا دین زندہ ہے تو ہم بھی زندہ ہیں۔ دین اگر مٹ رہا ہے مسلمانوں پر مظلومی، تو ہماری زندہ باد کی کیا حقیقت ہے؟ کوئی حقیقت بھی نہیں۔ تمام نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں، نوکریاں کرتے ہیں تو کریں، کاروبار کرتے ہیں تو کریں، لیکن دل کے اندر جہاد کا جذبہ بیدار رکھیں اور خدا سے مانگتے رہیں، یا اللہ اس خطے کے اندر یا دنیا کہیں بھی جہاں جہاں مسلمان مظلومیت کے شکار ہیں، جہاد والے عمل کو زندہ کر دے اور ہمیں موقع نصیب فرما۔ کیا ہم میں سے کوئی سدا زندہ رہے گا؟ نہیں زندہ رہنا۔ تبھی موت جو مرنا ہے تو جہاد کی موت کیوں نہ مرے؟ ابھی آپ سن چکے ہیں سعد بن ربیع کے بارے میں کہ وہ زخمی حالت میں پڑے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ پہنچا خیریت پوچھنے کے لیے، تو وہ آگے سے جواب دیتے انی اجد ریح الجنہ، رسول اللہ کو بتا دینا کہ میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں۔ سن چکے ہیں آپ انہی مجلسوں کے اندر کہ مجاہد انسان جب شہید ہوتا ہے، مجاہد انسان جب شہید ہوتا ہے، اس کے خون کا قطرہ زمین پر پہنچنے نہیں پاتا، پہلے جنت میں اس کو خدا پہنچا دیتے ہیں۔ خدا کے فیصلے غلط نہیں ہیں، نبی کا فرمان غلط نہیں ہے۔ ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے، رسول اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ سچے ہیں، اللہ کا نبی بھی سچا ہے، اللہ کا قانون سچا ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے۔ پھر کہتا ہوں سب مسلمانوں سے،
خدا سے مانگیں، دروازہ کھلا ہے۔ یا اللہ جہاد والے عمل کو زندہ فرما دے تاکہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مظلومیت ختم ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت